السلام علیکم۔ آج تو مجھے آپ نے ایک بات بتانی ہے۔ دیکھیں بھائی، جو بھی ہو جائے میں آج آپ سے یہ بات پوچھ کر چھوڑوں گا۔ بھائی بات یہ ہے کہ 14 اگست یعنی کہ جشن آزادی والا دن خوشی والا دن ہوتا ہے یا پھر غمی والا اور پریشانی والا دن ہوتا ہے؟ خوشی والا دن ہوتا ہے۔ دیکھیں پھر یہ جو بچے باجے بجا کر ہمارا دماغ خراب کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کیا کریں گے آپ؟ اب مجھے بتائیے کہ جشن آزادی والا دن خوشی والا دن ہوتا ہے یا غمی والا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ لیکن اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، وہ اپنی موج مستی میں لگے رہتے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن سوال یہ ہے کہ ان بچوں کو پیسے دینے والا کون ہے؟ ان کو سمجھانا کس نے؟ ان کو منع کس نے کرنا ہے؟ والدین نے کرنا ہے۔ تو کیا والدین اپنی یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں؟ لہٰذا آج ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانک کر یہ دیکھنا ہے کہ کیا جشن آزادی کے نام پر دوسروں کا سکون برباد کر کے کہیں ہم اپنی آخرت تو نہیں داؤ پر لگا رہے؟ دوستو، قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے بچے ہم سے ناجائز پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ ایک گناہ کا کام ہے، تو ہمیں اس گناہ کے کام پر ان کو پیسے دینے نہیں چاہیے۔ اب ایک اور آیت سنیے، سورۃ تغابن کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، کہ اے ایمان والو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے دشمن ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اگر یہ لوگ تم سے ناجائز پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں حرام جگہ استعمال کرنے کے لیے تو یہ تمہارے دشمن ہیں، دشمن۔ دوستو، ہوتا کیا ہے، ہم سے جب ہمارے بیٹے پیسے مانگنے آتے ہیں نا باجے بجانے کے لیے، ہمیں بہت رحم آ رہا ہوتا ہے، ان پر بہت ترس آ رہا ہوتا ہے۔ بھائی یہی تو بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ تغابن کی آیت نمبر 15 میں، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ اس کا مطلب جو والدین اپنی بچوں کی ناجائز خواہشات پوری کرتے ہیں وہ اس آزمائش میں کامیاب نہیں ہیں۔ دوستو، میں آپ کو حدیثیں سناتا ہوں۔ دیکھیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 162 میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، یعنی وہ کسی کو تکلیف نہ دیتا ہو، یہ ہے حقیقی مسلمان۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، پکے ٹھکے مسلمان، لیکن حقیقی مسلمان کون ہے؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کہا۔ دوستو، ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6016 ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں وہ تو میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلے آپ یہ سمجھیے کہ بھائی عام لوگوں کا معاملہ اور ہے، لیکن جو پڑوسی ہوتے ہیں نا ان کا معاملہ تو پھر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ بیکوز میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں بھائی، اس لیے کیونکہ اسلام نے پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے اور سختی سے منع کی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو تکلیف نہیں دینی۔ اس کا مطلب کہ جو بندہ ان کو تکلیف دیتا ہے یعنی کہ پڑوسیوں کو، وہ بہت بڑا گناہ گار ہے، عام لوگوں سے زیادہ گناہ ہے ان کو تکلیف دینا۔ دوستو، صحیح بخاری کی یہ جو حدیث 6016 نمبر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غور کیجئے گا۔ فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، فرمایا اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم اس کا ایمان اللہ کو قبول نہیں۔ صحابہ کرام نے کہا، حضور 3 دفعہ آپ نے قسم اٹھا کے یہ بیان فرما دیا، اب بتائیے تو صحیح کہ وہ نکما شخص ہے کون سا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یأمن جارہ بوائقہ، یہ ایسا شخص ہے کہ اس کا پڑوسی ہر وقت خوف میں رہتا ہے، ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، ہر وقت خطرے میں رہتا ہے۔ کس بات سے؟ کہ کہیں میرے ساتھ والا مجھے تکلیف نہ پہنچا دے، میرے ساتھ شرارت نہ کرے، مجھ پر حملہ نہ کر دے۔
تو دوستو یہ وہ شخص ہے جس کا ایمان مکمل نہیں۔ تو دوستو میں آپ سے بالخصوص یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بڑا ہونے کے لحاظ سے آپ کا جو بھی سٹیٹس ہے، چاہے آپ باپ ہیں، آپ ماں ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ بہن ہیں، آپ چچا ہیں، آپ تایا ہیں، آپ ماموں ہیں، آپ خالہ ہیں، خدا را اپنے بچوں کو اس بغیرتی سے روکیے، یہ باجے بجانے والی بغیرتی سے، یہ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر قرآن و حدیث کی اسی طرح اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر کلک کر دیجیے۔ اگر قرآن و سنت کی باتیں آپ نہیں سننا چاہتے ہیں تو پھر بھائی سبسکرائب نہ کیجیے گا۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو آپ نے لائک بھی ضرور کرنا ہے اور کمنٹ باکس میں یہ ضرور بتانا ہے کہ ہم چھوٹے بچوں کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔